ویلکم بیک۔ آغاز میں آپ کو بتائیں، بلوچستان میں شرانی کے علاقے دانا سر میں دہشت گردوں نے پولیس چیک پوسٹ ریالہ بلوچستان نے دانا سر میں سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملے کی مذمت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دہشت گرد بزدلانہ کارروائیوں سے سیکیورٹی فورسز کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ قوم ملک دشمن عناصر کے ناپاک عزائم ناکام بنانے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایس پی عرفان علی کے مطابق ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب دہشت گردوں نے دانا سر پولیس چیک پوسٹ پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 3 پولیس اہلکار، سب انسپکٹر بہادر خان، سپاہی محمد افضل اور سپاہی باز خان شہید ہو گئے۔ لاشوں کو DHQ اسپتال یوب منتقل کر دیا گیا ہے۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر امت مسلمہ میں شدید غم و غصہ برقرار۔ مختلف ملکوں میں احتجاج، مظاہرے۔ اسلامی تعاون تنظیم کا ہنگامی اجلاس آج جدہ میں ہوگا۔ اجلاس سعودی عرب کی درخواست پر بلایا گیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق اجلاس میں گناہوں فعل کے خلاف اقدامات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا اور ضروری اقدامات سے متعلق مشترکہ موقف اپنایا جائے گا۔ OIC نے خبردار کیا ہے کہ ایسے گھناؤنے اقدام سے باہمی احترام اور ہم آہنگی کو نقصان پہنچتا ہے۔ حکومتی سطح پر ایسے اقدامات روکنے کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ سویڈن نے قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کو انفرادی قرار دے کر مسترد کر دیا۔ پاکستان میں سویڈش سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ سویڈش حکومت اسلاموفوبیا پر مبنی اس عمل کو سختی سے مسترد کرتی ہے۔ مسلم ممالک کی جانب سے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات کی شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا عالمی ایوانوں سے رابطے کا فیصلہ۔ اپنے بیان میں قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے کہا کہ آزاد اظہار کی آڑ میں جذبات مشروع کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے مسلم ممالک کی پارلیمان کا اجلاس بلانے کی تجویز بھی دی۔ سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان نے واقعے کو عالمی امن سبوتاژ کرنے کی منصوبہ بندی کا حصہ قرار دیا۔ بولے ایسے واقعات ناقابل برداشت ہیں، عالمی برادری کارروائی کرے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے مسلم ممالک سے مشترکہ لاہ عمل تشکیل دینے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مغرب میں اسلاموفوبیا کینسر کی طرح پھیل رہا ہے۔ حکمرانوں کا نرم رویہ امت کے جذبات کی ترجمانی نہیں ہے۔ اور فرانس میں نوجوان کی ہلاکت کے بعد پرتشدد احتجاج 5ویں روز بھی جاری ہے۔ 2000 سے زائد مظاہرین گرفتار ہیں۔ 17 سال کے ناہیل کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ کشیدہ صورتحال کے باعث فرانسیسی صدر نے جرمنی کا سرکاری دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نیوز کانفرنس کریں۔ بڑا مثبت آیا۔ میں خود کراچی کے مختلف مقامات کا تقریباً ہر ٹاؤن میں نے پرسنلی وزٹ کیا۔ سلمان عبداللہ مراد صاحب نے عید کے تینوں روز مختلف مقامات کا وزٹ کیا۔ MD سالڈ ویسٹ نے میرے ساتھ مختلف مقامات کا وزٹ کیا۔ کرم اللہ وقاصی صاحب نے ڈفرینٹ مقامات کا وزٹ کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ماضی میں جو آپ کو ایک پریشانی لاحق ہوتی تھی، وہ پریشانی اب کی بار الحمدللہ نہیں لاحق ہوئی، اور آپ کی انتظامیہ نے اچھے انداز سے، احسن انداز سے اس تمام آلائش کے آپریشن کو کامیابی سے عبور کیا۔ میں کچھ تفصیلات آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ عید کا 4تھا روز ہے، لیکن اس آپریشن کے حوالے سے یہ 5واں دن ہے جب ہم کام کر رہے ہیں۔ کیونکہ عید سے ایک دن پہلے بورا جماعت کی عید ہوتی ہے، اور اس پہلے روز جب بورا جماعت کی عید ہوتی ہے، تب بھی چونکہ قربانی کے فرائض وہ سر انجام دیتے ہیں، تو اس دن بھی آلائشوں کو اٹھانا ہوتا ہے، اور اس دن بھی ہمارا عملہ گراؤنڈ پر تھا، کام کر رہا تھا، اور ہم لوگوں نے خود بورا کمیونٹی کے پاس گئے، ان کو عید کی مبارکباد بھی دی، مٹھائی بھی دی، اور وہاں جو کام ہو رہا تھا اس کو مانیٹر بھی کیا، جس کے اوپر کچھ لوگوں نے مذاق بھی اڑایا ہمارا کہ پتہ نہیں کون سا سپر مین ہے جس نے عید کے ایک دن پہلے قربانی کر دی۔ وہ سپر انتظامیہ اب کی بات ڈیفرنٹ یہ ہے کہ 75 سال بعد لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ بورا کمیونٹی ہم سے پہلے عید مناتی ہے۔ اس کا مطلب انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ علائشیں پہلے ایک دن پہلے کبھی نہیں اٹھتی تھی۔ یہ کامیابی ہے اب کی بار کی انتظامیہ کی، اور آج بھی جماعت اہل حدیث کا 3را دن ہے قربانی کا۔ آج بھی ایز وی اسپیک علائشوں کا پروسیس اکٹھا کرنے کا جاری و ساری ہے، اور انتظامیہ حرکت میں ہے، ہم لوگ سب کام کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا
کہ ان دنوں میں عید الاضحیٰ کے دنوں میں ٹوٹل جو سالڈ ویسٹ ہم نے اکٹھا کیا وہ 1,13,435 ٹن ہے. 1,13,435 ٹن ہے. اور یہ کچرا 3 لینڈ فل سائٹ پر جمع کرایا گیا ہے. ایک ہے جام چاکرو, ایک ہے گوند پاس اور ایک ہے ملیر. یہ جو میں نے آپ کو 1,13,435 ٹن کچرا اکٹھا کرنے کا نمبر دیا ہے, یہ وہ ہے جو کہ ڈاکیومنٹڈ ہے. ایسا نہیں ہوا کہ اب کی بار کسی نے آلائش کو دریا میں پھینک دیا, نالے میں پھینک دیا, سڑک کے کنارے پھینک دیا. یہ وہ فگر ہے جو کہ ہماری لینڈ فل سائٹ پر جمع ہوا, اس کی باقاعدہ ویٹیج کی گئی ہے اور ٹنیج میں نے آپ کو بتا دی کہ 1,13,435 ٹن ان 3 لینڈ فل سائٹ پر جمع ہوا ہے. اس میں جو کچرا ہے وہ 31,000 ٹن ہے. کچرا جو ہے وہ 31,000 ٹن ہے اور 82,435 ٹن 82,435 82,435 ٹن آلائشوں کا وزن ہے. تو میں نے آپ کو جو نمبر دیا 1,13,000, اس کو بھی میں نے فردر بائیفرکیٹ کیا کہ اتنا ہم نے کچرا اور اتنا آلائشیں. میں بار بار کہتا ہوں کہ ڈیلی سالڈ ویسٹ تقریباً 10,000 ٹن کچرا اٹھاتی ہے. ان 3 دنوں میں 1,13,000 ٹن کچرا اٹھا ہے. اور کسی نے اسلام آباد سے آ کے کچرا نہیں اٹھایا, کسی نے سکھر سے آ کے کچرا نہیں اٹھایا, کسی نے کوئٹہ سے آ کے نہیں اٹھایا, کسی نے امریکہ سے کینیڈا سے نہیں اٹھایا. یہی کی انتظامیہ, دیٹ مینس کہ آپ کی انتظامیہ حرکت میں تھی. جو آپ نے تقریباً 7,000 گاڑیوں کو ڈپیوٹ کیا تھا, اس عمل میں وہ حرکت میں تھے. وہ آلائشیں اکٹھا کر رہے تھے, اکٹھا کر کے لینڈ فل سائٹ پر لے کے جا رہے تھے. وہ جو 24,000 افراد پر مشتمل عملہ آپ نے تعینات کیا تھا اس ایکسرسائز کے لیے, انہوں نے کام کیا اور ان کی مدد سے ہم 1,13,000 ٹن کچرا اور آلائشوں کو اٹھا پائے. میں جہاں سالڈ ویسٹ کی انتظامیہ کا, ضلعی انتظامیہ کا, ٹاؤن کا شکر گزار ہوں, اسی طریقے سے میں اسکاؤٹس کا شکر گزار ہوں. میں نے مختلف کیمپوں پر وزٹ کیا, وہاں پر اسکاؤٹس کے بچے کیمپ پر موجود تھے جو کہ اس پورے عمل میں ہمارا ساتھ دے رہے تھے, ہماری مدد کر رہے تھے. اسی طریقے سے میں اپنی میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پازیٹیو رپورٹنگ کی, آپ نے مثبت رپورٹنگ کی, آپ نے لوگوں کو بتایا کہ آپ کی انتظامیہ حرکت میں, انتظامیہ کام کر رہی ہے. آپ نے نشاندہی کی کہ اگر کام کہیں نہیں ہوا, آپ دوستوں نے مجھے بتایا کہ جی فلاں جگہ پر کام نہیں ہوا, فوری طور پر ہم نے کنسرن ڈپٹی ڈائریکٹر کو کنوے کیا, ایم ڈی صاحب کو اس کی کاپی بھیجی. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے کامیابی کے ساتھ اس تمام آپریشن کو عبور کرنے میں کامیاب ہوئے. میں جہاں کامیابی کا ذکر کر رہا ہوں, میں کچھ شارٹ کمنگز بھی آئی ہیں, میں اس کا بھی آپ کو ذکر کرنا چاہوں گا کیونکہ ہم لوگ گراؤنڈ پہ تھے, ہم چیزوں کو مزید بہتر بنانا چاہتے ہیں مستقبل میں, تو میں اس کی بھی نشاندہی کرنا چاہوں گا. ایک چیلنج بہت بڑا ہمیں آ رہا تھا اور وہ چیلنج یہ تھا کہ کچھ لوگ آلائشوں کو آ کے کاٹ کے اس میں سے سامان نکال رہے تھے. ان کے ہاتھ میں چھریاں تھیں, چاقو تھے. ہمارا سالڈ ویسٹ کا عملہ ہو یا ہمارے اسسٹنٹ کمشنر مختیار کار ہوں, ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہوتا. تو ہمیں پریکٹیکلی ایک ڈیفیکلٹی یہ آئی کہ یہ لوگ چاقو چھری لے کے آ گئے اور انہوں نے آلائشوں کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی تاکہ گند کو مزید پھیلایا جا سکے. اور کچھ مقامات میں آپ کو بتانا چاہوں گا, میں نے خود وزٹ کیا. شہید ملت روڈ پہ شمسی پارک ہے ہمارا, وہاں پر جب میں گیا تو مجھے کونے پہ کم از کم 20-25 ایسے لوگ نظر آئے. بلکہ ایم ڈی صاحب جیسے ہی گراؤنڈ پہ پہنچے, ایک بندہ ان کے سامنے کارروائی کر رہا تھا. فوری طور پر ہم نے کارروائی کی. ہم ڈسٹرکٹ سینٹرل گئے, ڈنگا موڑ ہمارا کلیکشن پوائنٹ تھا, وہاں پر لوگ موجود تھے. ہم لیاقت آباد ڈاک خانہ گئے, وہاں پر یہ لوگ موجود تھے. شرف آباد پہ نیشنل کالج کے سامنے یہ لوگ موجود تھے. تو ہم نے پھر پولیس کی مدد لی. میری ایڈیشنل آئی جی صاحب سے بات ہوئی, میری تمام ڈی سی صاحبان سے, کمشنر صاحب سے بات ہوئی. یہی کام ہوتا ہے میئر کا, کوآرڈینیشن اداروں کے درمیان.
असर्ट करना अपने आप को, और हम हरकत में आए और तकरीबन कोई 110 या 115 अफराद हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, जिसमें सिर्फ 51 अफराद 91 लोग थे जिनको डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हमने गिरफ्तार किया। इसी तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर गिरफ्तारियां हुई। एक चैलेंज था हमारे लिए, तो उसका हमने मुस्तकबिल के लिए ये फैसला किया कि जिस तरह अब की बार हमने तमाम टाउन्स के साथ कोऑर्डिनेशन की, ज़िलाई इंतज़ामिया के साथ कोऑर्डिनेशन की, अगले साल इंशाल्लाह पुलिस को भी ऑन बोर्ड लेंगे ताकि इन तमाम कलेक्शन पॉइंट्स पे पुलिस का अमला भी मौजूद हो, ताकि इस तरह की सिचुएशन को आप काबू पा सकें। दूसरी दिक्कत जो हर साल होती थी, अब की बार भी हुई लेकिन कम हुई, कि ओजड़ियाँ गाड़ी ट्रक से गिर जाती थी। बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की जो सड़क है, जो न्यू कराची नॉर्थ कराची से होते हुए जाम चाकरो गोंद पास जाती है, वहाँ पर हमें आलाइशें गिरी हुई नज़र आती थी और शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर भी नज़र आती थी। अब की बार हमने अपने अमले को, सॉलिड वेस्ट के अमले को, MD साहब ने हिदायत दी कि वो ऑन ग्राउंड रहें, घूमते रहें। मैं भी घूम रहा था, सलमान साहब भी घूम रहे थे, करमुल्ला वकासी साहब भी घूम रहे थे, नजमी आलम साहब भी घूम रहे थे, दिल मोहम्मद साहब भी, सब के सब हमारे नुमाइंदे घूम रहे थे। जहाँ नज़र आया कि आलाइश गिरी हुई है, फौरी तौर पर टीम गई और टीम ने जाके उसको क्लियर कर दिया। तीसरी दिक्कत वो मनफी सोच कहीं कहीं थी कि हमारे यहाँ हम वाहिद बदनसीब शहर हैं शायद जहाँ लोग एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ लोग, कि 24 घंटे कचरा उठ रहा होगा। दुनिया में कहीं पर 24 घंटे कचरा नहीं उठता। मखसूस औकात होते हैं, वक्त दिया जाता है जिस पे टीम आएगी, कचरा उठा के ले जाएगी। कुछ लोग थे जो कचरे के ऊपर आके बैठ गए, कुछ लोग थे जो कचरे के साथ खड़े होकर उन्होंने सेल्फी खिंचाई ताकि मजाक उड़ा सकें उन मेहनतकश सॉलिड वेस्ट कारकुनान का जो कि ग्राउंड पे काम कर रहे थे। कुछ आपके दोस्तों ने भी उसको फिर मजीद ट्वीट किया, टाट किया। जहाँ कचरा मौजूद था उसकी तस्वीर ट्वीट की, जब 1 घंटे बाद कचरा हटा लिया गया, उतार लिया गया, उसकी किसी ने खबर नहीं चलाई। इनफैक्ट जिस साहब ने वो ट्वीट किया था उनकी खुद की 1 घंटे बाद की वीडियो है, एक तस्वीर है, ऐसे खड़े हुए हम, एक उनकी वीडियो है जिसमें वो तारीफ करें कि देखो ये होता है इनकलाब, ये होती है तब्दीली, कि हमने सोशल मीडिया पे चीज सब और साफ हो गया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भारत में वर्ल्ड कप पाकिस्तान शिरकत करेगा या नहीं, PCB ने मामले पर हुकूमत को खत लिखकर रहनुमाई मांग ली। ज़राए कहना है कि बोर्ड ने खत के साथ मैचेस के तमाम वेन्यूज की फहरिस्त भी हुकूमत को भेजी है कि कहां कहां खेलना है, हिदायत जारी की जाए। रवानगी से कबल वक्त भारत भेजना है तो इसका भी फैसला कर लिया जाए। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के टिकट्स की फरोख्त शुरू न हो सकी, 1 हफ्ता मजीद ताखीर का ऐलान। अहमदाबाद में शेड्यूल पाक भारत टाकरे पर गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार। मैच के वेन्यू में रद्दोबदल और टिकटों की मांग का मसला है। ICC, BCCI और भारतीय वजारत खारजा का अहम इजलास आइंदा हफ्ते होगा। इजलास में पाकिस्तानी तमाशाइयों को वीजे देने की इजाजत पर गौर होगा। अहमदाबाद के लिए पाकिस्तानियों को महदूद तादाद में वीजे मिलने का इम्कान, बाकी शहरों के लिए ज्यादा तादाद में वीजे मिल सकते हैं। PCB में मुबैना बेज़ाब्तगियों के मामले पर बोर्ड रिकॉर्ड की फरहमी से गुरेजा है। इस पर बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक से। अजहर बताएगा इस बारे में। जी, वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के दौर का जो तमाम तर रिकॉर्ड है वो दोबारा मांग लिया। इससे पहले भी वफाकी हुकूमत ने खत तहरीर किया था कि PCB की मैनेजमेंट कमेटी का तमाम रिकॉर्ड जो है वो पेश किया जाए, लेकिन PCB के तरफ से रिकॉर्ड नहीं दिया गया था। और एक मतलब फिर जो है वफाकी हुकूमत ने ये खत लिखा है। हुकूमत ने PCB के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर को दोबारा याद दहानी कराई है कि नजम सेठी दौर में भर्तियों का तमाम रिकॉर्ड जो है वो फराहम किया जाए, कोचेस समेत कंट्रैक्ट और मुस्तकिल बुनियादों पर रखे गए तमाम अफराद का डेटा भी दिया जाए, जबकि PCB मैनेजमेंट कमेटी के दौर में अखराजात के तमाम रिकॉर्ड की फराहमी भी यकीनी बनाने की हदायत की गई है। और इस हवाले से कहा गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तमाम रिकॉर्ड जो है वो 4 जुलाई तक जो है वो फराहम करने के लिए कहा गया है। इससे कबल वज़ारत बैन सूबाई राब्ता की जाने से याद दहानी का खत पहले भी लिखा गया था, लेकिन चूंकि पहले खत पर अमल दरामद नहीं हुआ था,
اس لیے دوبارہ جو ہے وہ PCB مینجمنٹ کمیٹی کا ریکارڈ جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے. CTD کی ملتان میں کارروائی. کالعدم تنظیم کے اہم کمانڈر کو گرفتار کر کے بارودی مواد، موبائل فون اور نقدی برآمد کر لی. ترجمان CTD کا کہنا ہے رواں ہفتے 479 کامبنگ آپریشنز کے دوران 25 مشتبہ افراد گرفتار کیے. وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک. عید ختم ہو گئی مگر تعطیلات ختم نہ ہوئی. کراچی والوں نے کیا ساحل کا رخ. بڑے سمندر کی لہروں سے موج مستیاں کر رہے ہیں تو بچے اونٹ اور گھوڑے کی سواری کا لطف اٹھا رہے ہیں. شہریوں کی بڑی تعداد گھر والوں کے ساتھ موسم اور سمندر سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. مزید جانتے ہیں روحا فاطمہ سے. اس وقت موجود ہوں کراچی کے ساحل پر، جہاں میرے عقب میں آپ سب دیکھ ہی سکتے ہیں کہ شہری جو ہے وہ انجوائے کرنے کے لیے ساحل پر پہنچ چکے ہیں. یہاں شہریوں سے ہم نے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ سنڈے کا روز ہے اور پھر عید کا چوتھا دن بھی ہوتا ہے، تو چلیں انجوائے کرنے کے لیے ہم ذرا ساحل پر پرسکون ماحول کے لیے جو ہے وہ ہم یہاں آئے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ یہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ گھڑ سواری کرنے میں مصروف ہیں. کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ کچھ شہری یہاں اونٹ کی سواری انجوائے کر رہے ہیں. وہ اس کے علاوہ بچوں سے ہم نے بات کی، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ بس اب گھر میں ہم نے اپنے گائے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے، دل بہت افسردہ ہے، اس لیے ہم انجوائے کرنے کے لیے اور تھوڑا سا ریلیکس ہونے کے لیے یہاں کراچی کے ساحل پر پہنچ چکے ہیں. جی تو عید کا چوتھا روز ہے اور ایسے میں پشاور کے شہریوں نے چڑیا گھر کا رخ کر لیا ہے. ہر عمر کے افراد وہاں پر موجود ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں. بتائیں گے عدنان طارق. عید ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. پشاور میں تمام بچے، پشاور کے شہری جو ہیں بڑی تعداد میں آج پشاور زو کا رخ کیا ہے. بچے جو اپنے من پسند جانوروں کو یہاں پر دیکھ رہے ہیں، پرندوں کو دیکھ رہے ہیں، شیر کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خوبصورت طوطوں کو دیکھ رہے ہیں. عید مبارک. آپ کو بھی عید مبارک. کون کون سا جانور دیکھا ہے؟ ہر جانور دیکھا ہے. ہر جانور دیکھا ہے. آپ کو عید مبارک. آپ کو بھی عید مبارک. زو میں کتنا مزہ آ رہا ہے؟ بہت مزہ آیا ہے. کیا کیا دیکھا؟ زیبرا، ہاتھی، طوطے، سب کچھ دیکھا ہے. کھایا پیا کیا ہے؟ آئس کریم، پیپسی، لیز، یہ سب کچھ کھایا ہے. بچے بڑے سبھی جو ہیں خوبصورت جانوروں کو دیکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سفاری وین جو ہے اس میں بھی سفر کر رہے ہیں. پشاور زو میں بہت زیادہ جو ہے وہ رش ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا. دیکھتے رہیے ARY نیوز.